اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان عبداللہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الربا 73 بابا ادناها ان ينكح الرجل امه، کہ 73 وبال ہیں، 73 وبال ہیں سود لینے اور دینے کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، جو انسانیت کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، جو انسانیت میں سب سے سچے، سب سے امانت دار، وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ الربا 73 بابا ادناها ان ينكح الرجل امه، کہ 73 وبال ہیں سود کے، اور ان میں سب سے جو چھوٹا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی والدہ سے زنا کرے۔ سب سے جو چھوٹا وبال ہے وہ یہ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین میں اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور علی شرط بخاری اور مسلم جو ہے وہ روایت کیا ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اتنی خوفناک چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ یہ سود اس کے مترادف ہے، سب سے پیارا، سب سے محبت والا، سب سے قابل احترام رشتہ اور سب سے معزز ترین رشتہ، اس دنیا میں انسان کا سب سے پہلا رشتہ والدین کا رشتہ ہے، اور اس میں ماں کا جو مقام، فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، تمہاری جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس ماں کے ساتھ جو ہے فعل بد کرنے کے مترادف سود کو جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرار دیا۔ اس کی سختی کو آپ ذرا غور کریں، یہ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے ایسا ہے کہ اس سود کے نظام نے پوری انسانیت کو تباہ و برباد کیا۔ صدیوں کا تجربہ انسان کا اس کے پیچھے موجود ہے کہ اس نظام نے انسانوں کی عزتوں کو پامال کیا، انسانوں کو، گھرانوں کو تباہ و برباد کیا، ملکوں کے معاشی نظام کو تباہ و برباد کیا، سیاسی نظام کو تباہ و برباد کیا، معاشرتی نظام کو تباہ و برباد کیا۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب آپ مدینے تشریف لائے تو یہ بڑی خوفناک صورتحال جو ہے وہ پیدا ہوگی کہ اوس اور خزرج جو دو بڑے قبیلے تھے، 120 سال تک ان کے درمیان لڑائی رہی، ایک دوسرے سے دست و گریبان رہے، تلواریں اٹھاتے، ایک دوسرے کے افراد کو، جوانوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ اور اس کی بنیاد کیا تھی؟ اگر جو بندہ پورا سال جو ہے وہ لڑائی میں لڑتا رہے تو اس کی معاشی معاملات کو کیسے جو ہے وہ پورا کیا جائے گا؟ اس کے معاشی معاملات کیسے پورے کیے جاتے تھے؟ اس کے جو سامان حرب و ضرب ہے وہ کیسے پورا کیا جاتا؟ مدینے کے یہودی اسلحہ بیچتے تھے اوس اور خزرج پر، اسی طرح وہ قرض دیتے تھے، دراہم اور دنانیر قرض دیتے تھے ان کو کہ تم اپنی سسٹم کو جو ہے وہ چلاتے رہو۔ یعنی اوس اور خزرج کو لڑانے کے لیے وہ کہتے تھے تم معیشت کا فکر نہ کرو، تم بس ہمیں سود دیتے رہو، ہم تمہاری معیشت کو بھی پورا کریں گے، ہم تمہارے جو یہ اسلحہ ہے اس کو بھی تمہیں بہم پہنچائیں گے۔ اسلحے کی صورت میں بھی پرافٹ کماتے تھے اور سود پر رقم دے کر بھی اوس اور خزرج سے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ پھر ان کے پاس لڑنے کے علاوہ کوئی نہیں تھا کہ لڑائی سے جب بھی کوئی قافلہ جا رہا ہوتا اس پر حملہ کرتے، کوئی چیز جو ملتی اس کو پھر کھاتے۔ جکڑا ہوا تھا مدینے کے یہودیوں نے، ان کو سود کے اندر جکڑا ہوا تھا۔ جب اللہ کے رسول نے مدینہ کی ریاست وہاں پہ قائم کی، اوس اور خزرج کو بھائی بھائی بنا دیا،
کتنے دہائیاں ہو گئی ہیں تمہیں لڑتے لڑتے، کیا تم نے کھویا ہے، کیا تم نے پایا ہے؟ ذرا انالیسس کرو، اپنا تجزیہ کرو، اپنا کس طرف تم جا رہے ہو؟ تمہارے جوان تمہاری تلواروں کی زد میں ہیں، تمہاری عورتوں کی عزتیں پامال ہیں، تمہارے بوڑھوں کی عزتیں تباہ و برباد ہے اس لڑائی کی وجہ سے۔ آپ نے سمجھایا تو دونوں اسلام قبول کر لیا۔ اب کیا ہوا؟ یہودیوں کا تو کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ اب اوس اور خزرج لڑے نہیں تو ان لڑے نہیں تو پھر ان کا اسلحہ کہاں بکے گا؟ اسلحہ بکنا بند ہو گیا۔ پھر لڑیں گے نہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی زمینوں پر کام کریں گے، وہ اپنی دکانوں پر کام کریں گے، اپنے کاروبار پر جائیں گے۔ وہ کاروبار انہوں نے کرنا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے اپنے ایجنٹ یہودیوں نے چھوڑے، اوس میں بھی چھوڑے، خزرج میں بھی چھوڑے، کہ دوبارہ ان کو جو ہے وہ لڑایا جائے۔ یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ ہمارے لیے ہماری تو آمدن تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ یہ لڑتے تھے تو ہمارا اسلحہ بکتا تھا، یہ لڑتے تھے تو ہمارے جو ہے نا وہ یہ جو سسٹم ہے، اکنامک سسٹم ہے، یہ چلتا تھا۔ اب انہوں نے لڑائیاں بند کر دی، ہمارا اسلحہ بند ہو گیا، یہ لوگ اب سود پر رقم نہیں لیتے، تو پھر دوبارہ لڑانے کے لیے اپنے ایجنٹ انجیکٹ کیے دونوں قبائل میں۔ اب کیا تھا کہ یہ ایک دفعہ پھر میدان کارزار میں اوس اور خزرج آئے، تلواروں نے چمکنا شروع کر دیا، لوگوں پر اوس اور خزرج ایک دوسرے پر دوبارہ حملہ آور ہونے پر پرتول رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دے دی گئی کہ اوس اور خزرج تو دوبارہ مد مقابل آ گئے ہیں، میدان میں کھڑے ہیں، تلواریں نکال کے کھڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً میدان کارزار میں تشریف لے گئے اور کہا کہ خدا کا خوف کرو، ابھی میں نے تمہارے درمیان صلح کرائی ہے، تمہیں ایک امن والے دین میں داخل کیا ہے، اب تم پھر ایک دوسرے کے خلاف لڑنا شروع کر دیا تم نے، پھر تم جہالت کی طرف جا رہے ہو۔ پہلے نہیں دیکھا کہ اب تمہارے بچوں کے ساتھ کیا ہوا، تمہاری زمینوں کے ساتھ کیا ہوا، تمہارے مویشیوں کے ساتھ کیا ہوا، تمہارے پھلدار درختوں کے ساتھ کیا ہوا، تمہارے گھروں کے ساتھ کیا یہ صورتیں تمہارے سامنے نہیں تھی؟ اب پھر تم میدان میں اتر آئے ہو، اللہ کا خوف کرو، اور محمد الرسول اللہ تمہیں جو ہے وہ دوبارہ ہدایت کی طرف راغب کرتا ہے کہ ہدایت کی طرف آؤ، یہ جنگ جو ہے اس کو چھوڑ کر امن اور سلامتی کی طرف آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پر اثر تقریر کا اثر یہ ہوا کہ یہ دونوں کھڑے اپنی تلواروں کو نیام میں ڈالتے ہوئے زار و قطار رونا شروع ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوس کے لوگ خزرج کے ساتھ اور خزرج کے لوگ اوس کے ساتھ جو ہے وہ گلے ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کرائی، ان دونوں کے درمیان صلح کی۔ یہ سازشیں کوئی آج کی نہیں ہیں، یاد رکھیے، یہ صدیوں کی سازشیں ہیں جو یہودی کر رہے ہیں، اور ہم ان سازشوں کا بڑی آسانی کے ساتھ شکار ہو رہے ہیں۔